جھوٹے فضائل کی پرچیاں بٹے گی ابھی، جھوٹی روایتیں، یہ اہل علم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب بدعت ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا قیام لیلۃ النصف من شعبان لم یثبت فیہا شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، کہ نصف شعبان کا قیام، 15ویں شعبان کی رات میں نماز پڑھنا، اس کا خاص اہتمام کرنا، خاص اس کی نماز کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے، جو اس رات میں ایسا کر لے، ویسا کر لے، یہ پڑھ لے، بلکہ میں نے سنا ہے، بیان کیا جاتا ہے، پرچیوں میں پڑھا ہے کہ بے نمازی بنانے کا بھی ایک نسخہ اس میں بیان کیا جاتا ہے، ہاں، جس کو قضائے عمری کا نام دیا جاتا ہے، کہ اگر آپ سال بھر نماز نہیں پڑھتے تو اس رات میں 4 رکعت ایسی ایسی پڑھ لیں، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں وہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، اس طریقے سے اگر آپ نے 4 رکعت پڑھ لی تو سال بھر جو آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے اس کا کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ بے نمازی بنانے کا نسخہ، آپ نماز مت پڑھیے، سال کی ایک رات میں شارٹ کٹ میں 4 رکعت اس طرح پڑھ لیجئے، آپ کو جنت کا راستہ آسان، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، صحابہ کرام کو بھی جس کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بے ہوش، بار بار بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ٹیک لگا کر آپ مسجد میں جاتے رہے اور آخری وقت تک تلقین کرتے رہے کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ آپ نے کوئی ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ نماز چھوڑ دی ہو، سال میں ایک قضائے عمری کے نام سے 4 رکعت پڑھ لے، ساری نمازوں کا ازالہ۔ یہ بندہ ایجاد بندہ ہے، شریعت میں شریعت کی مخالفت کرنے کا ایک نسخہ ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کا، ایک فرض کو غیر اہم بنانے کا نماز کا، جس کو ایک عاقل ہوش و حواس میں اگر کوئی مسلمان ہے تو آخری وقت تک اس کے لیے معاف نہیں ہے، شرعی عذر اگر نہیں ہے کوئی تو نماز معاف نہیں ہوتی، لیکن اسے معاف کرنے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں قیام کرنے، خصوصی نماز پڑھنے کی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے نہیں، جو چیز دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کیا وہ دین ہو سکتی ہے؟ اب اگر کوئی، ہم اور آپ یا جو لوگ 15ویں شعبان کو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ وہ اہتمام کر رہے ہیں جو نبی کے خلاف ہے، اجر و ثواب ملے گا یا رد ہوگا، فضیلت ملے گی یا عذاب کے مستحق ہوں گے، دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے یا دین کی مخالفت کرنے والے کہلائیں گے؟ اب کوئی کتنی بھی بات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے آپ اسے ثابت مان رہے ہیں، جو دین نہیں ہے اسے دین بنا رہے ہیں، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو نبی سے اور اصحاب سے کچھ ثابت نہیں۔ حافظ عراقی بڑے محقق ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، یہ حدیث کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث لیلۃ النصف من شعبان باطل، کہ نصف شعبان کی حدیث، ہاں، نصف شعبان کی حدیث یہ باطل ہے۔ اب کون سی حدیث؟ بہت ساری حدیثیں جو بھی بیان کی جاتی ہیں، کئی روایتیں اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں، پھر لمبی چوڑی وہ روایت جو ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ گئیں، ہاں، اور آپ بقی گئے، بقی غرقد، ہاں، پھر واپس آئیں اور پھر وہ جو پوری روایت بیان کی جاتی ہے اور کہا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بنو بکر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ ضعیف جدہ حدیث ہے، انتہائی ضعیف۔ اور یہ آگے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور ضعیف سے شریعت میں حجت قائم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسے مان بھی لیں تو اہل علم نے اس پر متعدد سوالات اٹھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرنا ہمارے سامنے ہے، جس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی صورت میں، ہاں، پھر اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ہاں، پھر حدیث میں یہ ہے کہ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے آپ تو آپ رات کو بیدار ہوتے، جاگتے، ہاں، کہ ایقظ لیلہ، اپنی رات کو جاگتے، شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، اور ایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ اور آپ نے جو 3 دن نمازیں جب باجماعت تراویح پڑھائی، بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے آخری عشرے کی 3 طاق راتوں میں پڑھائی تھی، یعنی رمضان المبارک کے اس شب قدر کا اہتمام لوگوں کو سکھایا، تو لوگوں کو جگایا، عبادت کی ترغیب دی، خود عمل کیا۔ اور یہاں اس روایت میں ایک طرف تو ضعیف ہے، آپ تنہائی میں اندھیرے میں بقی جا رہے ہیں، اور یہ آپ کا ایک دن کا کوئی مخصوص عمل نہیں تھا، سال میں آپ مختلف موقعوں پہ قبرستان جایا کرتے تھے اور جا کر مرنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ قبرستان جاؤ تاکہ موت اور آخرت یاد کرو۔ حضرت عائشہ کو بھی آپ نے نہیں بتایا اس روایت کے مطابق جو ضعیف ہے، جس کو اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ آپ نے بھیڑ بھاڑ نہیں کی، قبرستان میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوئی، چراغاں نہیں کیا،
کسی قبر پر چونا نہیں لگایا بلکہ اس سے منع کیا. آج آپ جائیے 15 شعبان سے پہلے پورے قبرستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر چونا گچ کر رہے ہیں, چونا لگا رہے ہیں, اینٹیں لگا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا. صراحتاً حدیثوں میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا, پختہ بنانے سے منع کیا, اس پر کوئی تحریر لکھنے سے منع کیا. حدیثیں صحت کے ساتھ ثابت ہیں. قوم کے لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کون سا علم کا دور ہے یہ؟ جہالت ہے, جہالت. ہمارا دور, میں نے کہا شروع میں کہ علم کا دور کہلاتا ہے, لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو قرآن حدیث ایک طرف اور ہمارا عمل دین سے متعلق ہمارا برتاؤ اور رویہ علم اور دلیل کے بالکل خلاف ہے. دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ اس شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی کو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہم نے اہم بنا دیا, جو قرآن حدیث سے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ثابت شدہ فضیلتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خط کھینچا, ایک لکیر کھینچی, ایک لائن کھینچا, اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے خطوط کھینچے, دائیں طرف اور بائیں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی, لائنیں بنائیں, اور کہا کہ یہ سب شیطانی راستے ہیں. ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس راستے کی طرف بلا رہا ہے, گمراہی کے راستے کی طرف بلا رہا ہے, اور ان راستوں پر بیٹھ کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے, بھٹکا رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے, لہذا اسی کی پیروی کرو, اسی راستے پر چلو, اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں, دوسری راہیں ہیں, ان پر مت چلو, ان کی پیروی مت کرو. یہ سارے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے, گمراہ کر دیں گے, اللہ کے راستے سے تمہیں دوسرے راستوں پر لگا دیں گے. محترم حضرات, اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت تک پہنچانے والا راستہ صرف ایک ہے, اللہ کا راستہ صرف ایک ہے, اور وہ راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اور اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. وہی سیدھا راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب جہنم کے راستے ہیں, شیطان کے راستے ہیں, گمراہی کے راستے ہیں. ہر وہ راستہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ نہیں بتایا ہے, جنت کا راستہ نہیں بتایا ہے, حق کا راستہ نہیں بتایا ہے, نجات کا راستہ نہیں بتایا ہے, وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے, وہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے, وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے. لہذا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, ہدایت کے راستے پر رہنا چاہتے ہیں, نجات پانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پر چلیں, اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں سے دور رہنا چاہیے, ہمیں احتیاط برتنا چاہیے, ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دائیں بائیں بہت سارے راستے آئیں گے, ہمیں بھٹکانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا. سیدھے راستے پر ہمیں جانا ہوگا اور تمام دائیں بائیں جو راستے ہیں منزل سے بھٹکانے کے لیے ان سے بچنا ہوگا. ایک راستہ سیدھا ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے, جس کی طرف اس کے رسول نے بلایا ہے, اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ شیطان اس کی طرف بلا رہے ہیں, ان راستوں سے ہمیں بچنا ہوگا. محترم حضرات, شیطان مختلف راستوں سے, مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے, سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو شیطان بے دینی اور بے عملی کے راستے پر لگا دیتا ہے, اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے کسی کو شیطان بے دینی اور بے عملی کے راستے پر لگا دیتا ہے. کسی کو شیطان زناکاری کے راستے پر لگا دیتا ہے, کسی کو شراب نوشی کے راستے پر لگا دیتا ہے, کسی کو جوا بازی کے راستے پر لگا دیتا ہے, کسی کو سود خوری کے راستے پر لگا دیتا ہے, کسی کو جھوٹ کے راستے پر لگا دیتا ہے. بہت سارے راستے ہیں گمراہی کے جن کا استعمال کر کے شیطان سیدھے راستے سے انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. انہی گمراہ راستوں میں سے ایک راستہ شرک و بدعت کا راستہ ہے. انسان سیدھے راستے پر جب چلتا ہے یا چلنا چاہتا ہے
تو شیطان مختلف ہتھ کنڈوں سے اسے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی میں سے ایک راستہ شرک اور بدعت کا راستہ ہے. اور یہ شرک و بدعت کا راستہ تمام راستوں سے زیادہ خطرناک ہے. جتنے بھی غلط راستے بیان کیے گئے بڑے بڑے گناہ، ان تمام گناہوں میں سب سے خطرناک شرک و بدعت کا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ ہے. زناکاری، بدکاری، سود خوری، جوا بازی، شراب نوشی، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، جتنے بھی راستے ہیں، بے ایمانی کا راستہ، چوری کا راستہ، ڈکیتی کا راستہ، لوٹ مار، جتنے بھی راستے ہیں، ان تمام راستوں سے خطرناک شرک و بدعت کا راستہ ہے. یہ سب بھی خطرناک ہیں، سنگین ہیں، لیکن ان سے زیادہ خطرناک اور سنگین شرک و بدعت کا راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور بدعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، اپنے ہر درس میں، ہر واعظ و نصیحت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حاجت پڑھتے تھے تو اس میں بدعت پر تنبیہ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ بدعت سے دور رہنا. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، تمام باتوں میں سب سے بری بات بدعتیں ہیں. دین میں ایجاد کردہ نئی نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز دین میں ایجاد کرنا بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و بدعت ہی سے روکا ہے. تو شرک و بدعت کا راستہ بھی یہ شیطان کا راستہ ہے. دیندار لوگوں کو شیطان شرک و بدعت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. شیطان کو معلوم ہوتا ہے یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ دیندار ہے، شراب، جوئے، زناکاری، بدکاری، سود خوری اور دوسرے گناہوں میں ان کو مبتلا کرنا مشکل ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کے نام پر گمراہ کرتے ہیں اور شرک و بدعت میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو شرک و بدعت کا راستہ، شرک و بدعت کا جو گناہ ہے، یہ سب سے خطرناک اور سب سے سنگین اس لیے بھی ہے کہ شرک و بدعت کرنے والا شرک و بدعت کو دین کے نام پر انجام دیتا ہے، اس کو سنت سمجھ کے ادا کرتا ہے، اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے. وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نیک کام کر رہے ہیں. اس لیے شیطان سب سے زیادہ اسی پر خوش ہوتا ہے. توبہ کرنے کی بھی امید بہت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. دوسرے گناہوں کو انسان اگر کرتا ہے تو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور اسے اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے. لیکن جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس کو نیکی سمجھے، تو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ بہت کم توفیق ملتی ہے. تو اس لیے شرک و بدعت کا جو گناہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے. محترم حضرات، شیطان کے انہی راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کو سنت سے دور کر کے بدعت کی طرف لے جاتا ہے. جو سنت ہے، جو عمل ثابت ہے، اس سے دور کر دیتا ہے، اور جو بدعت ہے، جو عمل ثابت نہیں ہے، اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اس راستے پر اس کو لگا دیتا ہے. اور جیسا کہ سلف صالحین کا قول موجود ہے کہ ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ فتمسک بسنۃ خیر من احداث بدعہ. کوئی بھی قوم اگر کوئی بدعت ایجاد کر لیتی ہے تو سزا کے طور پر اس قوم سے اسی کے مثل ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے. لہذا سنت کو لازم پکڑنا بہتر ہے اس بات سے کہ بدعت ایجاد کی جائے، بدعت پر عمل کیا جائے. سنت پر عمل کرنا بہتر ہے، بدعت پر عمل کرنا یہ کسی صورت میں بہتر نہیں ہے. کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے، حسنہ نہیں ہوتی ہے، ساری بدعتیں گمراہی ہیں، بری ہیں. اس طرح کی بعض روایتیں بھی ہیں اور سلف صالحین کا قول بھی ہے. تو محترم حضرات، شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے سنت سے دور کر کے بدعت میں مبتلا کر دینا. اس کی ایک زندہ مثال یہ شعبان کا مہینہ ہے.